الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے. قرآن بھی دیا، تلوار بھی دی، دنیا بھی عطا کی، عقبہ بھی. مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے. تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے. تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے. کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے اس پروگرام کے عنوان میں اشتہار پر دو چیزیں دی گئی. نمبر 1 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 عظمت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم. میں نے اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے نامہ پارہ سے آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں کامیابی کو، فلاح کو، جنت کے داخلے کو 4 چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے. جو بندہ کامیابی چاہے، جنت میں جانا چاہے، 4 چیزیں اس کے لیے ضروری. نمبر 1 آمنو بھی، پیغمبر کی ذات پر ایمان لانا. نمبر 2 عزروہ، پیغمبر کی تعظیم و توقیر کرنا. نمبر 3 نصروہ، پیغمبر اور پیغمبر کے دین کی مدد کرنا. نمبر 4 واتبعوا النور الذی انزل معہ، پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا. پیغمبر پر ایمان لائے بغیر کامیابی یہ بہت مشکل اور ناممکن ہے. پیغمبر کا ادب اور احترام، تعظیم و توقیر کیے بغیر کامیابی ناممکن ہے. پیغمبر کی مدد
اور پیغمبر کے دین کی نصرت کیے بغیر کامیابی کا حصول بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے بغیر کوئی بندہ بھی کامیاب ہونا چاہے یہ ناممکن اور محال ہے۔ کامیابی کو اللہ کریم نے 4 چیزوں کے ساتھ جوڑا۔ اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے تمام انسان جو کامیاب ہونا چاہیں اللہ کے نبی کے حقوق کو ادا کریں۔ پیغمبر کا حق، پیغمبر پر ایمان لانا، پیغمبر کا حق، نبی کی تعظیم کرنا، ادب و احترام کرنا، اللہ کے نبی کے دین کی مدد کرنا اور پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا معنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں قرآن کریم میں، جو باتیں اللہ کے نبی کے فرمان میں موجود ہیں ان سب کو مانیں۔ سمجھ میں آتی ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آتی پھر بھی مانیں۔ نظر آتی ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، نظر نہیں آتی پھر بھی مانیں۔ سمجھ آئے گی تو مانیں گے، نہیں آئے گی تو نہیں مانیں گے، اسے ایمان نہیں کہتے۔ دیکھیں گے تو مان لیں گے، نہیں دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے، اسے ایمان نہیں کہتے۔ یہی فرق ہے ابو بکر اور ابو جہل میں۔ یہاں سے سوچ تبدیل ہوتی ہے، یہ بندہ ابو بکر کو پیشوا مانتا ہے یا ابو جہل کو اپنا بڑا مانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے چلا بیت المقدس، وہاں سے چلا 7 آسمان، وہاں سے چلا تو عرش معلیٰ تک پہنچا۔ ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا، نہ ماننے کی وجہ سمجھ نہیں آتی، تھوڑا سا وقت ہے، اتنا لمبا سفر۔ فہم، عقل اور سوچ کہتی ہے سفر لمبا ہو تو وقت زیادہ لگتا ہے، تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر طے کرنا عقل اور دماغ اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ یہاں سے باہر نکلا، لوگوں کو خراب کرنا شروع کیا۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی جسے ابو بکر کہا جاتا۔ ابو بکر ایک بات تو بتاؤ۔ جی پوچھئے۔ ایک شخص کہتا ہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین سے آسمان، فرش سے عرش کا سفر طے کر کے آیا، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے، مانتا ہوں یا نہیں یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ جانے والا کون ہے۔ اس لیے کہ بندہ بدلتا ہے، بندے کی حیثیت بدلتی ہے، اس کی بات کا اثر بدل جاتا ہے۔ ایک بندے کے پاس موٹر سائیکل ہو، وہ یہ کہے کہ میں بلکسر سے چلا، راولپنڈی آدھے گھنٹے میں پہنچا، 1 گھنٹے میں پہنچا، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ ایک بندے کے پاس ہوائی جہاز ہو، وہ کہے میں اسلام آباد سے کراچی 1 گھنٹے میں پہنچا، آپ اس کی بات مان لیں گے۔ کیوں؟ ایک کی حیثیت موٹر سائیکل کی ہے، ایک کی اوقات جہاز کی ہے۔ سواری اور سوار بدلتا ہے تو بات کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ بتاؤ جانے والا ہے کون؟ کا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ فرمایا اگر وہ اس سے آگے کی بات کریں وہ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ ابو جہل نے پوچھا، ابو بکر سمجھدار انسان ہو، عقل اس بات کو مانتی ہے؟ فرمایا عقل میری بھی یہی کہتی ہے، سفر لمبا ہو تو وقت زیادہ لگتا ہے۔ فرمایا جب تمہاری عقل یہی کہتی ہے پھر مانتے کیوں؟ صدیق اکبر نے ایک بات کی جسے میرے حضرت بڑے آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں۔ فرمایا ابو جہل نے کہا ابو بکر جب عقل نہیں مانتی پھر تصدیق کیوں کرتے ہو؟
فرمایا اس لیے کہ میں نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، میں نے کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا۔ عقل میں آئے گی تو مانوں گا، نہیں آئے گی تو نہیں مانوں گا۔ اسے ایمان نہیں کہتے، اسے فہم کہتے ہیں۔ نظر آئے گا تو مانوں گا، نہیں آئے گی تو نہیں مانوں گا، اسے ایمان نہیں، اسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ ایمان نام ہے اس چیز کا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا، میرے پیغمبر نے حدیث مبارک میں فرما دیا۔ سمجھ آئے گی ہم پھر بھی مانیں گے، نہیں آئے گی پھر بھی مانیں گے۔ نظر آئے گی پھر بھی مانیں گے، نظر نہیں آئے گی پھر بھی مانیں گے۔ اور آج دنیا ہم سے اسی پر جھگڑا کرتی ہے، فلاں بات ہمیں سمجھا دو، اگر یہ چیز ہے تو ہمیں دکھا دو۔ ہم کہتے سمجھ آ جائے اور آپ مان لیں، یہ تو آپ نے سمجھ پر اعتماد کیا، نبوت کی زبان پر اعتماد تو نہیں کیا۔ نظر آ گئے تو مان لیں، نظر نہ آئے تو نہ مانے۔ تم نے آنکھ پر اعتماد کیا، نبوت کے فرمان پر اعتماد تو نہیں کیا۔ اور یہ بات میری نہیں، مولانا نعمانی رحمہ اللہ نے معارف الحدیث میں یہی بات لکھی، ایمان اور کفر میں، مومن اور کافر میں راستے جدا ہی یہاں سے ہوتے ہیں۔ مومن نبوت کی زبان پر اعتماد کرتا ہے اور اہل ایمان نبی کے فرمان پر اعتماد کرتے ہیں۔ کافر اپنی عقل اور اپنی فہم، اپنی نظر اور اپنی آنکھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا معنی جو چیز خدا کے قرآن میں آ گئی ہمارے ایمان کا حصہ، جو چیز نبوت کے فرمان میں آ گئی وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ ہم اللہ کی ذات کو مان کر نبوت کی ذات کا انکار نہیں کرتے، ہم خدا کی بات کو مان کر نبوت کی بات کا انکار بھی نہیں کرتے۔ جس طرح مومن ہونے کے لیے اللہ کی ذات پر ایمان ضروری، نبوت کی ذات پر بھی ایمان ضروری، ایسے ہی مومن ہونے کے لیے خدا کی بات پر اعتماد بھی ضروری، نبوت کی بات پر اعتماد بھی ضروری۔ اللہ کی بات کو قرآن کہتے ہیں، آمینہ کے لال کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ بعض لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے، کہتے قرآن کی بات کریں گے، اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانیں گے۔ نبی کی حدیث پر کبھی کوئی حملہ، کبھی کوئی حملہ، کبھی کوئی حملہ۔ یاد رکھنا قرآن کریم اس وقت تک قرآن کریم ثابت نہیں ہوتا جب تک آمینہ کے لال کی زبان نہ ہلے، جب تک حضور نہ بولے قرآن کا قرآن ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ پوچھئے علماء سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں اللہ کے رسول پر جب وحی نازل ہوتی ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا جبریل کیا لے کر آئے، کبھی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز، کبھی کوئی آواز، کبھی کوئی آواز۔ جب وہ اثر ختم ہوتا اللہ کے نبی فرماتے صحابہ اللہ نے مجھے یہ آیت اور سورت عطا فرمائی ہے، جب تک لسان نبوت حرکت میں نہ آئے قرآن کا قرآن ہونا ثابت نہیں ہوتا، جب تک نبی کی زبان پر اعتماد نہ ہو کلام خدا کا کلام خدا ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ میرے پیغمبر کا سب سے پہلا حق یہ ہے، میرے نبی کا سب سے پہلا حق میرے نبی کی ذات پر ایمان لانا۔ ایمان لانے کا معنی جو بات قرآن میں آ جائے وہ بھی ہمارا ایمان ہے، جو بات نبوت کے فرمان میں آ جائے وہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ نبی پر ایمان لانے کا معنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ نے اپنے نبی کو بشر بنایا، اپنے پیغمبر کو انسان بنایا، اپنے نبی کو اولاد آدم میں سے بنایا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کی والدہ کا نام آمینہ، آپ کی اولاد میں بیٹی کا نام زینب، بیٹی کا نام رقیہ، بیٹی کا نام ام کلثوم، بیٹی کا نام فاطمۃ الزہرا، آپ کی اولاد میں بیٹے کا نام قاسم، بیٹے کا نام عبداللہ، بیٹے کا نام ابراہیم،
رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کے نبی پیدا بھی ہوئے، اللہ کے نبی کی اولاد بھی چلی ہے، اور جو پیدا ہو اور اس کی آگے اولاد چلے اور وہ محسوس بھی ہو، نظر بھی آئے، اسے ہاتھ بھی لگایا جا سکے، اسے بشر اور انسان کہتے ہیں۔ اس کا معنی اللہ نے اپنے پیغمبر کو انسان، اپنے پیغمبر کو بشر بنایا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں جیسا بشر میں ویسے ہمارے نبی، جیسا بشر امتی ویسے اللہ کے نبی، جیسے عام انسان ویسے اللہ کا پیغمبر۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں جس طرح دنیا میں پائے جانے والے پانیوں میں آپ کے دیوال کا پانی بھی پانی ہے، سرگودا کا پانی بھی پانی، زمزم کا پانی بھی پانی ہے۔ پانی ہونے میں سارے برابر، لیکن بات مقام اور مرتبے کی آئے گی۔ دنیا جہان کے پانی ایک طرف، زمزم کے پانی کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی مسجد میں لگنے والا پتھر بھی پتھر، آپ کے روڈ پہ لگنے والا پتھر بھی پتھر، بیت اللہ میں لگنے والا حجر اسود بھی پتھر ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں یہ سارے برابر۔ روڈ کے پتھر ملا لیے جائیں، مسجد کے پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا جہان کی مساجد کے پتھر ملا لو، حجر اسود کے ایک ٹکڑے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی بھی بشر، امتی بھی بشر، اللہ کے نبی بھی اولاد آدم، امت بھی اولاد آدم۔ اس کا معنی ہم دونوں برابر نانا۔ اگر بات مقام اور مرتبہ کی آئے گی، پوری انسانیت کو ایک طرف کھڑا کر دو، آمینہ کے لال کو ایک طرف کھڑا کر دو، یہ سارے مل کر حضور کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو مقام کیوں دیا؟ حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، اللہ نے امتی کو جس مٹی سے بنایا اسے زمین کہتے ہیں، پیغمبر کو جس مٹی سے بنایا اسے جنت کہتے ہیں تو دونوں مٹیاں، لیکن زمین کی مٹی الگ، جنت کی مٹی الگ ہے۔ مٹی ہونے میں دونوں شریک ہیں، لیکن اگر بات مقام کی جائے، جو جنت کی مٹی کے ایک ذرے کا مقام ہے وہ پوری کائنات کی مٹیوں کا مقام نہیں ہے۔ اس وجہ سے انسانیت ایک طرف، اللہ کے نبی کو دوسری طرف کھڑا کیا جائے، اللہ کے نبی کا مقام پوری انسانیت سے زیادہ ہوگا۔ نبی کے وجود میں جنت کی مٹی شامل، اللہ نے اپنے نبی کو جنت کی مٹی سے بنایا۔ اس لیے یاد رکھنا، ایسا تو ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کے ساتھ بھی ہو، وہی چیز اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہو، ایک چیز آپ کے جسم میں بھی ہو، وہی اللہ کے نبی کے جسد اطہر میں بھی ہو، لیکن بات نتیجے کی کرو گے، ہمارے جسم کا نتیجہ الگ نظر آئے گا، اللہ کے نبی کے وجود اطہر سے نکلنے والے آپ کے وجود اطہر کا نتیجہ الگ نظر آئے گا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی بات کو میں سمجھانے کے لیے مثال کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں دنیا میں ایک چیز ہے جسے پانی کہا جاتا ہے۔ یہ پانی کیا ہے؟ اگر اہل علم سے پوچھا جائے، اہل فن سے پوچھا جائے اس پانی کی خاصیت کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے اس کی خاصیت ہے برودت، اس کی خاصیت ہے ٹھنڈک، اس کا خاصہ ہے ٹھنڈا ہونا۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں آپ اس پانی کو برتن میں ڈالیں، چولہا آگ جلیں اور پانی کا برتن اس کے اوپر کھڑا کر دیں۔ آگ نے پہلے برتن کو گرم کیا، پھر اندر پانی کو گرم کیا، اچانک ساتھ آواز آئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ آپ نے وہ گرم اور کھولتا ہوا پانی اٹھایا، اٹھا کر بھڑکتی ہوئی آگ پہ ڈالا، پانی بھی گرم، آگ بھی گرم۔ اس آگ کو بجھنا چاہیے تھا، اس آگ کو بھڑکنا چاہیے تھا، اس لیے کہ دونوں گرم ہیں، لیکن گرم پانی ڈالا، یہ آگ بھڑکی نہیں، یہ آگ بجھ گئی ہے۔ سوال یہ آگ بھی گرم اور پانی بھی گرم، یہ بجھی کیوں ہے؟ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں اس کے اندر جو خاصیت تھی ٹھنڈک کی، اس آگ نے اسے بجھا، اسے ختم نہیں کیا،
اسے چھپایا تو ہے، اسے ختم نہیں کیا۔ اس آگ کی وجہ سے وہ خصوصیت وقتی طور پر چھپ گئی۔ جب آپ نے آگ پر ڈالا، اندر خاصے نے اپنا کام دکھایا۔ آپ نے پٹرول لیا، پٹرول کی خصوصیت ہے حرارت، پٹرول کی خصوصیت ہے گرم ہونا۔ آپ نے اسے برف میں رکھ دیا، گھر میں آگ لگی، آپ نے ٹھنڈا یا پٹرول اٹھا کر آگ پہ ڈالا، آگ بھڑکنے لگی۔ عقل انسانی کہتی ہے اس آگ کو بجھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ آگ گرم، پٹرول ٹھنڈا۔ مولانا فرماتے ہیں نانا، اس برف نے اس کے خاصیت کو ختم نہیں کیا، چھپا لیا تھا۔ جب آپ نے آگ پر ڈالا، اندر خاصے نے اپنا کام کیا، اس نے حرارت والی اثر اور تاثیر دکھائی۔ فرمایا بالکل اسی طرح ایک معاملہ امتی کا، ایک معاملہ اللہ کے نبی کا۔ امتی دنیا میں رہے گا، وجود میں مٹی زمین کی، اس کے وجود میں جھلک زمین کی نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی دنیا میں رہیں گے، نبی کے وجود میں وہ چیز تو ہوگی، لیکن اس میں جھلک تمہیں جنت کی نظر آئے گی۔ چیز میں دونوں برابر ہوں گے، نتیجہ اور تاثیر بدل جائے گی۔ آج آپ نے دیکھا جب امتی دنیا میں آنے لگا، اپنی ماں کے پیٹ سے گزر کر آیا، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کو اٹھنے اور بیٹھنے میں تکلیف تھی، چلنے اور پھرنے میں تکلیف تھی۔ اللہ کے نبی سیدہ آمینہ کے بطن میں آئے، فرماتے لا وجدت ثقلہ کما تجد النساء، اللہ کے نبی میرے بطن میں آئے، مجھے چلنے اور پھرنے میں تکلیف نہیں، اٹھنے اور بیٹھنے میں تکلیف نہیں جیسی عام خواتین کو ہوتی۔ اس کی وجہ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں امتی کا جسم زمین کی مٹی والا، جس میں اللہ نے بوجھ رکھا، نبی کا وجود جنتی مٹی والا، جس میں اللہ نے لطافت اور ہلکا پن رکھا۔ امتی پیدا ہو، امتی محتاج ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ولادت با سعادت ہوئی، اللہ کے نبی محتاج نہیں۔ ولد مختونہ، ختنے کے محتاج نہیں۔ ولد مسرورہ، ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ ولد مکحولہ، سرما لگانے کی ضرورت نہیں۔ ولد نظیفہ، اللہ کے نبی کے جسم اطہر کو دنیا کے کپڑے اور پانی سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ امتی محتاج اس لیے کہ زمینی مٹی سے بنا، اللہ کے نبی محتاج نہیں اس لیے کہ وجود جنتی مٹی والا۔ امتی دنیا میں رہا، اس کے جسم پر، جسم سے لگنے والے کپڑوں پر مکھی بیٹھ سکتی۔ اللہ کے نبی کے بارے میں معاملہ یہ نہیں، لا یقع الذباب علی ثیابہ فضلا عن جسدہ الشریف، اللہ نے اپنے نبی کے جسم سے لگنے والے کپڑوں کو بھی مکھی سے محفوظ رکھا، اس لیے کہ وجود جنتی۔ اللہ کے نبی آرام فرمے، تنام عینہ ولا ینام قلبہ، اللہ کے نبی کی آنکھ تو سوتی، نبی کا دل مبارک بیدار رہتا، اس لیے کہ وجود جنتی ہے۔ اللہ کے نبی آرام فرماتے، محترم نبی قط، نیند کی حالت میں بھی اللہ کے نبی کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اس لیے کہ وجود جنتی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تھے، نبی کے جسم اطہر سے پسینہ نکلا، اللہ نے پسینے میں خوشبو رکھی، اس لیے کہ وجود جنتی۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں یہی وجہ ہمارا عقیدہ، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، نبی کا مال اگر دراہم کی صورت میں ہو وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، دینار کی صورت میں ہو وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی اگر دنیا کی چیزیں چھوڑ کر بھی جائیں، نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کی اولاد کو بھی وراثت نہیں دی، نبی کی ازواج کو بھی وراثت نہیں دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کی اولاد کے ساتھ بھی وہ معاملہ کیا جو رحمت دو عالم فرمایا کرتے، نبی کے ازواج کے ساتھ بھی وہ معاملہ فرمایا جو اللہ کے نبی فرمایا کرتے۔ صدیق اکبر نے قسم اٹھا کر سیدہ فاطمہ سے فرمایا تھا، واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، فاطمہ مجھے تو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے، فاطمہ میں اپنی اولاد سے
بڑھ کر تیرا خیال کروں گا۔ فاطمہ جیسی ضرورتیں اللہ کے نبی تیری پوری کرتے، میں اپنی اولاد سے بڑھ کر تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ حضرت فاطمہ کو بھی وراثت نہیں دی، حضرت عائشہ کو بھی وراثت نہیں دی۔ اس پر بعض کم عقل یہ بات اٹھاتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کا حق غصب کیا۔ ہم کہتے کیسی کم عقلوں والی بات کرتے ہو، عرب کی بات کرتے، خرب کی بات کرتے، مربوں کی بات کرتے، بات سمجھ آ جاتی۔ وہ صدیق اکبر جس نے اللہ کے نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اللہ کے نبی کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا، جس کے بارے میں آمینہ کے لال نے اپنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر اللہ کے نبی نے خطبہ دیا۔ فرمایا دنیا والوں، میرے صحابہ، اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے، اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی۔ صحابہ چپ ہیں، صدیق رو رہے، صحابہ خاموش ہیں، صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی اس میں رونے والی کون سی بات۔ اللہ کے نبی نے تو ایک بات فرما دی، اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں اختیار دیا، فاختار الآخرہ، اس نے آخرت کو ترجیح دی۔ صحابہ فرماتے ہیں جب 4 دن بعد اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تب ہمیں سمجھے صدیق کی عقل وہاں تک پہنچی جہاں تک ہمارا دماغ نہیں پہنچا۔ اللہ کے نبی تو اپنی بات کر رہے تھے، ہم نے سمجھا کوئی واقعہ، یہ مثال بیان کر رہے۔ حضرت صدیق سمجھ گئے اللہ کے نبی دنیا سے جانے لگے۔ نبی کا آخری وقت، صحیح بخاری کی روایت، جمعرات کا دن ظہر کی نماز کے بعد کا وقت، مسجد نبی، منبر رسول، اللہ کے نبی نے یہ بات کی۔ کونے میں بیٹھے صدیق کو دیکھا، آنسو نکلنے والے آنسو کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے خطبے کا عنوان بدل دیا، بیان کا طرز بدل دیا۔ فرمایا لوگوں، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ یہاں یاد رکھنا خلیل کا معنی دوست نہیں، اس لیے کہ وہ تو نبی اور صدیق تھے، یہاں خلیل کا معنی وہ جو مولا علی قاری نے کیا۔ فرماتے نبی بتانا چاہتے تھے دنیا والوں، اگر میں اللہ کو چھوڑ کر اپنی ساری ضرورتیں کسی کے سامنے رکھتا اور وہ کبھی مجھے نہ کرتا، وہ ایک بندہ ہے جسے ابو بکر کہتے ہیں، میں نے دن مانگا اس نے دن دیا، میں نے رات مانگی اس نے رات دی، میں نے جلوت مانگی اس نے جلوت دی، میں نے خلوت مانگی اس نے خلوت دی، میں نے بچپن مانگا بچپن دیا، جوانی مانگی جوانی دی، مال مانگا مال دیا، اولاد مانگی اولاد دی۔ جس کی زبان سے کبھی میں نے نہ نہیں سنی، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ساری ضرورتیں رکھتا اور وہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتا، وہ ایک ہی بندہ دنیا میں تھا جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا، جسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ذرا عقل سے کام لیتے، جس نے نبی کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، وہ چھوٹی سی زمین لے کر بیٹھ جائے گا۔ کیسی کم عقلی والی بات کرتے ہو۔ کسی کہنے والے نے انہی کو کہا کہ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ فرق اس دی غلامی اندر جے آیا ہوئے ثبوت دے وہ فرق اس دی غلامی اندر جے آیا ہوئے ثبوت دے وہ فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے وہ رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گڑ منا نہیں سکتا، نبی دے دیتے جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جنتی مٹی سے بنایا۔ حضرت نلوپی فرماتے ہیں نبی دنیا سے چلے جائیں، نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ مولانا نلوپی فرماتے ہیں اس لیے مال وراثت تب بنتا ہے جب بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کے جسم کے کسی حصے میں زندگی باقی نہ رہے۔ جب تک جسم کے کسی حصے میں حیات اور زندگی کا اثر ہوگا، اس کا مال اس کی ملک سے نہیں نکلے گا۔ جب نہیں نکلے گا تو وراثت میں تقسیم بھی نہیں ہوگا۔ جب تک اس کے جسم کے کسی حصے میں
حیات اور زندگی کے آثار ہوں گے، حیات اور زندگی باقی ہوگی، مال نہیں نکلے گا، جب نکلے گا نہیں تو وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں؟ فرماتے آئیے دیکھتے ہیں کیا نبی کا مال ملک سے نکلا بھی ہے یا نہیں؟ نبی کا مال نبی کی ملکیت سے نکلا بھی ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے حدیث مبارک میں جملہ فرمایا، ما ترکنا فہو صدقہ، فرمایا جو میں چھوڑ کر جاؤں گا، نبی جو چھوڑ کر جائے وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں صدقہ زندہ کرتا ہے، کبھی مردہ نہیں کرتا۔ مردے کی طرف سے تو صدقہ ہوتا، مردہ صدقہ نہیں کرتا، ایصال ثواب تو ہوتا، ثواب نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ادھر نبی نے مال چھوڑا، ادھر صدقہ بنا۔ فرماتے پھر مان لینا چاہیے نبی دنیا سے جا بھی رہے ہوتے ہیں، نبی کے جسم میں حیات اور زندگی کے آثار بھی باقی ہوتے ہیں، بوقت وفات بھی اللہ کے نبی کے جسم کے کسی نہ کسی حصے میں زندگی کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا وجود اطہر جنتی مٹی سے بنا، نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں، اللہ کے نبی کا مال، اللہ کے نبی کا مال صدقہ بنا، نبی کے وجود اطہر میں جنتی کی مٹی۔ پوچھئے علماء سے جو عورت جنتی کے نکاح میں ایک بار آ گئی وہ کبھی اس کے نکاح سے نہیں نکل سکتی، جو عورت نبی کے نکاح میں بھی دنیا میں آ گئی وہ بھی نبی کے نکاح سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ جنتی کی بیوی نکاح سے نہیں نکلی، اللہ کے نبی کی ازواج بھی نکاح سے نہیں نکلی، جو امتی کے نکاح میں جنت میں آ گئی وہ بھی ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی کے نکاح میں آ گئی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ جنتی عورت پر عدت نہیں، نبی کی ازواج مطہرات پر بھی عدت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، نبی کی کسی زوجہ نے عدت نہیں گزاری، وجہ یہ اللہ کے نبی کا وجود اطہر جنتی مٹی والا۔ عرض میں نے یہ کیا اللہ کے نبی پر ایمان لانا میرے نبی کا حق ہے، ان ایمان میں پہلی بار ہم نبی کی زبان پر اعتماد کریں، نبی قرآن کی صورت میں وحی دے وہ بھی ایمان ہے، اللہ کے نبی کا وحی اگر حدیث مبارک کی صورت میں وہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ نبی پر ایمان لانے کا معنی ہم نبی کو انسان مانے، پھر صرف انسان نہیں انسانوں کا سردار مانے، صرف بشر نہیں سید البشر مانے، صرف نبی نہیں امام الانبیاء مانے، صرف نبی نہیں افضل الانبیاء مانے، صرف نبی نہیں خاتم الانبیاء مانے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بنایا، انسان بنایا اور کائنات کا سردار بنایا۔ میرے نبی کا سب سے پہلا حق نبی پر ایمان لانا، فرمایا وَعَزَّرُوهُ۔ نبی کا دوسرا حق یہ ہے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کا دوسرا حق یہ ہے نبی کی تعظیم کرو، اور صحابہ کرام نے تعظیم کر کے دکھائی ہے، صحابہ کرام نے تعظیم کر کے دکھائی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تھے، صحابہ نے تعظیم کی ہے، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ نے پھر بھی تعظیم کی ہے، صحابہ نے پھر بھی تعظیم کی۔ اللہ کے نبی دنیا میں صحابہ کرام نے تعظیم کیسے کی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، عمرہ کی نیت سے سفر ہے، اہل مکہ نے کہا نہیں جانے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، طواف نہیں کرنے دیں گے۔ حضور نے حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا، اللہ کے نبی نے سیدنا عثمان کو بھیجا، فرمایا جاؤ اور جا کر اہل مکہ سے بات کرو، ان کو سمجھاؤ ہم لڑنے کے لیے نہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں نہ چھیڑو، بیت اللہ کا طواف کرنے دو۔ حضرت عثمان ادھر سے گئے، ادھر سے بھی باری باری کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، معاملات کو طے کرنے کے لیے۔ ان میں ایک شخص آیا جسے عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں، اللہ کے نبی سے مذاکرات بھی کیے، نبی کے ساتھ شرائط بھی طے کی، اللہ کے نبی کی مجلس میں رہ کر نبی کے ساتھ معاملات بھی طے کر رہا، نبی کے صحابہ کو بھی دیکھ رہا۔ نبی اور صحابہ کی تعظیم کا تعلق
عظمت کا تعلق، توقیر و احترام کا تعلق، محبت کا تعلق بھی دیکھا۔ یہ یہاں سے واپس کیا، جا کر اہل مکہ سے پوچھا، مکہ والوں ذرا بتاؤ تو صحیح یہ محمد چاہتا کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے، تمہاری فکر کیا ہے، تمہارا خیال کیا ہے، یہ بندہ کیوں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اہل مکہ نے کہا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اپنی سرداری چاہتا ہے، اپنا وڈیرا پن چاہتا ہے، اپنی چدراہٹ چاہتا ہے، اس لیے نبوت کا دعویٰ کیا تاکہ لوگ میرے ساتھ مل جائیں، میں ان کا سردار بن جاؤں۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے صحابہ کرام کی اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق کو قسم اٹھا کر کہا کہ دنیا والوں واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، رب محمد کی قسم اللہ کے نبی یہ بادشاہ کے دعوے دار نہیں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے وزیروں کو دیکھا، بڑے بڑے مشیروں کو دیکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا جو تعلق نبوت اور صحابیت کا ہے یہ بادشاہوں اور ان کی رعایا کا نہیں ہوا کرتا۔ جو تعظیم نبی کے صحابہ نبی کی کرتے ایسی تعظیم بادشاہ کے وزراء بادشاہوں کی نہیں کرتے۔ جو ادب ان کے دل میں کسی اور کے دل میں نہیں، جو احترام ان کے دل میں کسی اور کے دل میں نہیں، ان کا تعلق خالصتاً ایمان اور عقیدت والا بادشاہ اور رعایا والا نہیں۔ کہنے والوں نے پوچھ لیا عروہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کیا نبی کے صحابہ نبی کو سجدہ کرتے ہیں؟ کہنا نہیں، سجدہ تو نہیں کرتے، بادشاہوں کے لوگ تو انہیں سجدہ کرتے، عظمت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ اس نے کہا دنیا والوں بادشاہوں کو سجدہ کیا جانا یہ خوشامد میں ہو سکتا ہے، چاپلوسی میں ہو سکتا ہے، ذاتی مفاد کے لیے ہو سکتا ہے۔ میں نے نبی کو دیکھا، نبی کے یاروں کو دیکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا یہ دلوں پر حکومت کرنے والا ہے، جسموں پر حکومت کرنے والا نہیں۔ یہ اللہ کا نبی ہے، بادشاہت کا طلبگار نہیں۔ عروہ کھل کے بتا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے بادشاہوں کو دیکھا، اگر وہ تھوک دیں کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں نے نبی کے صحابہ کو دیکھا واللہ ما تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ۔ اللہ کے نبی نے لعاب مبارک ڈالا، صحابہ نے نبی کے تھوک کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کسی نے چہرے پہ ملا، کسی نے اپنے جسم پہ ملا۔ اللہ کے نبی نے وضو کیا، صحابہ کرام آگے بڑھے، نبی کے جسم سے پانی کا قطرہ لگا، صحابہ نے قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں پہ وہ قطرے اٹھا کر کسی نے جسم پہ ملے، کسی نے سر پہ پھیر دیے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کی خواہش اے کاش یہ حکم مجھے ملتا، اس پر میں عمل کرتا، اللہ کے نبی کا احترام میں کرتا، حکم کی بجا آوری میں کرتا۔ اللہ کے نبی نے اگر بات شروع کی خفضوا اصواتہم، نبی نے بات کی، صحابہ کی نگاہیں بھی جھک گئی، صحابہ کے گردنیں بھی جھک گئی، صحابہ کی آوازیں بھی کم ہو گئی۔ نبی بات کرتے، صحابہ سنتے، اور یوں لگتا جیسے ان کے سروں پر کسی نے پرندے بٹھا دیے۔ اللہ کے نبی بات کرتے، ما یحد النظر الیہ، کوئی صحابی آنکھ اٹھا کر بھی میرے نبی کی طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی سے بات کرتے، آہستہ آواز میں کرتے، جب نبی بات کرتے ان کی گردنیں بھی جھک جاتی، آوازیں بھی خاموش ہو جاتی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا جو عقیدت اور احترام نبی کے صحابہ کے دل میں اللہ کے نبی کی ہے، ایسی عقیدت اور احترام بادشاہ اور رعایا کی نہیں ہوتی، نبی اور امتی کی ہوا کرتی۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آخری وقت ہے۔ الکامل فی تاریخ میں ابن اسیر جزری نے لکھا حضرت امیر معاویہ نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، ایک کرتا استعمال شدہ کپڑا نکال کر دیا، کہا جب دنیا سے چلا جاؤں مجھے کفن اسی میں دینا، میں چاہتا ہوں میرے جسم اور اس کپڑے کے درمیان کوئی اور چیز رکاوٹ نہ بنے۔ پھر ایک چھوٹی سی ڈبی نکال کر اپنے رشتہ داروں کو دی، اس میں کیا؟ کہا اس میں کچھ ناخن ہیں اور کچھ بال ہیں، جب دنیا سے چلا جاؤں یہ بال میری آنکھوں پہ رکھنا اور ان ناخنوں کو پیس کر میرے ہونٹوں پہ رکھ کر مجھے قبر کے حوالے کر دینا۔ معاویہ یہ کیا؟ دنیا سے لوگ جانے لگتے، کوئی مال کی وصیت، جائیداد کی وصیت
وراثت کی وصیت آپ نے پرانا کپڑا دیا، اسی میں کفن دینا، چند بال دیے، ناخن دیے، میرے ساتھ ان کو دفن کرنا، یہ معاملہ کیا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم یہ کرتا وہ ہے جو میرے نبی کے جسم اطہر سے لگا تھا، اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا، اتار کر مجھے دیا، میں نے اپنے کفن کے لیے سنبھال کے رکھ دیا، یہ ناخن میرے نہیں آمینہ کے لال کے ہیں، یہ زلفیں میری نہیں اللہ کے نبی کی ہیں، میں چاہتا یہ ہوں جب قبر میں جاؤں اللہ کے نبی کا کرتا بھی میرے ساتھ، نبی کے بال بھی میرے ساتھ، نبی کے ناخن بھی میرے ساتھ۔ آخری جملہ عجیب کہا، اسلّہ ان یرحمنی ببرکتہا، سمجھانے کے لیے اپنے ذوق میں کہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ نے کہا ہوگا لوگوں میں نے نماز بھی پڑھی، لوگوں میں نے روزے بھی رکھے، لوگوں میں نے حج بھی کیے، لوگوں میں نے عمرے بھی کیے، میں نے زکوٰۃ بھی دی، میں نے عدل و انصاف بھی کیا، جو جو نیکیاں بن سکتی تھی میں نے ساری کی ہیں، لیکن میرا ایمان ہے نبی کے ساتھ عظمت کا تعلق نہیں، تعظیم کا تعلق نہیں، نماز کسی کھاتے کی نہیں، نبی کا احترام دل میں نہیں، روزہ کسی کھاتے کا نہیں، نبی کی محبت دل میں نہیں ہے، اپنے اعمال پر کبھی بھروسہ مت کرنا، نبی کی محبت کے بغیر جو گے اعمال کرنے کے باوجود بھی حبطت اعمالہم، اپنے اعمال کو ضائع کر کے جاؤ گے، نبی کی ذات پر اعتماد کرو گے، اللہ دنیا میں ایمان عطا فرمائیں گے، قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوا عطا فرما دیں گے۔ لائیے ایسی مثالیں عظمت کی، صحابہ کرام نے تعظیم کی ہے، علماء نے لکھا ہے یہاں تک تعظیم کی ہے اللہ کے نبی کو اگر بلانا ہوتا صحابہ کرام اپنے ناخن کے ساتھ نبی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، کہیں حضور کی آنکھ نہ کھل جائے، ہماری وجہ سے اللہ کے نبی کی آرام میں خلل نہ آئے، اور اگر حضور کے جانے کے بعد کوئی بندہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے باتیں کرتا، حضرت عمر بن خطاب دور ہوتے اونچی آواز سے آواز بھی نہیں دیتے تھے، حضرت عمر مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر یوں بھی نہیں کہتے تو فلاں ادھر آؤ، حضرت عمر بن خطاب نے یوں پتھر پھینکا، کنکری پھینکی، ادھر آؤ، اشارہ کیا، جب قریب آگے کہاں سے ہو، تمہیں کبھی دیکھا نہیں، کہا طیف سے آئے ہیں، فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجاتکما، تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا، نبی کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی باتیں کرتے ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مفسرین فرماتے ہیں جیسے یہ حکم اس وقت تھا جب اللہ کے نبی دنیا میں تھے، یہ حکم آج بھی باقی ہے، قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، نبی کے روضے کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، گھر میں ہوتی اگر کان میں آواز پڑتی کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں کیل لگا رہا ہے، ہتھوڑی کی آواز آ رہی ہے، سید عائشہ نکرانی کو یا غلام کو بھیجتی، جاؤ ان کو کہو میرے نبی کو تکلیف کیوں دیتے ہو۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا دروازہ بنوانے لگے، مستری کو بلایا، یہ لکڑی، یہ پیمائش، یہاں کا دروازہ بنانا، لیکن ایک بات کا خیال کرنا ہے، اس لکڑی کو یہاں پہ نہیں چیرنا، لے جاؤ دور کسی ایسی جگہ پر جہاں پر تمہاری کلہاڑی کی آواز نبی کے روضے تک نہ پہنچے، میں نہیں چاہتا میرے دروازہ بننے کی وجہ سے میرے محبوب کو روضے میں تکلیف ہو۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کہتے ہیں صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں تھا، صحابہ کرام کا عقیدہ کیسے نہیں تھا؟ تکلیف زندہ کو ہوتی ہے، کبھی مردہ کو تکلیف نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل بتا رہا ہے، ان کے دل میں نبی کی عظمت و احترام حضور کی وفات کے بعد باقی، اس کا معنی یہ کہ صحابہ کرام سمجھتے تھے اللہ نے اپنے نبی کو قبر میں حیات عطا فرمائی ہے، اللہ کے نبی کی عظمت دل میں ہو، یہ میرے نبی کا دوسرا حق ہے۔ چلے عنوان کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا، ایک بات آگی اسی کے ساتھ اس کو جوڑ دو۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں جہاں پر حضور کی تعظیم کی بات کی ہے، اس میں فرماتے مومن کے لیے فقط اللہ کے نبی کی تعظیم کافی نہیں،
جس جس چیز کی نسبت اور تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے، مومن کا حق بنتا ہے کہ اس ہر چیز کی تعظیم کرے۔ جس چیز کا تعلق بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے، مومن کی ذمہ داری ہے ان کی تعظیم کرے۔ آئیے قرآن کریم کو اٹھائیے، اللہ نے جب اپنے نبی کی بات کی فرمایا رسولی، یہ میرے ہیں۔ حضور نے جب اپنے یاروں کی بات کی فرمایا صحابی، یہ میرے ہیں۔ اللہ نے رسولی کہہ کر رسولوں کا تعلق اپنے ساتھ جوڑا، حضور نے اصحابی کہہ کر صحابہ کا تعلق اپنے ساتھ جوڑا۔ اس کا معنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد اعمال نہیں ہے، جن کی بنیاد فقط اور فقط نسبت ہے۔ نبوت کو کبھی اعمال کے ترازو میں نہیں تولا جاتا، نبی نیکیاں کتنی کرتا تھا، نبی کو یہ دیکھا جاتا تھا انتخاب کس کا ہے۔ صحابہ کو بھی کبھی اعمال کے پلڑے میں نہیں تولا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے ان کی نسبت کن کے ساتھ ہے، نسبت کن کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنا فرمایا، حضور نے صحابہ کو اپنا فرمایا۔ اس لیے یاد رکھنا، آج علماء امت سے پوچھئے، علماء امت کا اجماعی فیصلہ، جب حدیث مبارک کی بات آئے گی اللہ کے نبی پر کبھی کلام نہیں، جب صحابی رسول کی بات آئے گی صحابی پر بھی کلام کی ضرورت نہیں، صحابی پر بھی ذرا کی ضرورت نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، سنا ہے کبھی؟ کہتے ہیں یہ حدیثیں ضعیف ہیں، یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث، یہ صحیح اور ضعیف کیا ہوتی ہے؟ جو حدیث کو نقل کرنے والے افراد ہیں، نقل کرنے والے بندے ہیں، اگر یہ بندے ٹھیک ہوں کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک میں گڑبڑ ہو جائے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ کہتے ہیں فلاں حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ شیعہ راوی تھا۔ فلاں ضعیف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قدری تھا۔ فلاں ضعیف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرتا تھا۔ نقل کرنے والے بندے ٹھیک، اس کا معنی حدیث صحیح۔ نقل کرنے والے بندوں میں سے کسی ایک میں گڑبڑ، اس کا معنی حدیث۔ علماء کی عادت ہے جب کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا فیصلہ کریں گے نا، ایک ایک بندے کو چیک کریں گے، میں ہوں کیسا ہوں، میرا استاد کیسا ہے، ان کا استاد کیسا، ان کا استاد کیسا۔ امام بخاری فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ، وہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل، وہ کہتے ہیں ان امارۃ بن القعقاع، ان امارۃ بن القعقاع، وہ کہتے ہیں ان ابی زرعہ، وہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی آخری روایت، امام بخاری فرماتے ہیں میں نے حدیث پڑھی احمد بن اشکاب سے، وہ کہتے ہیں میں نے پڑھی محمد بن فضیل سے، وہ کہتے ہیں میں نے پڑھی عمارہ بن قعقاع سے، وہ کہتے ہیں میں نے پڑھی ابو زرع سے، وہ کہتے ہیں میں نے پڑھی ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء جب اٹھیں گے یہ دیکھیں گے امام بخاری کیسا، امام بخاری کا استاد احمد بن اشکاب کیسا، اس کا استاد محمد بن فضیل کیسا، اس کا استاد عمارہ کیسا، اس کا استاد ابو زرع کیسا، یہاں تک پہنچیں گے جب باری آئے گی ابو ہریرہ کی، کوئی یہ نہیں کہے گا کیسا، اب یہ بتائیں گے یہ ایسا، اب اس کی فضیلت بتائیں گے، اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت۔ ایک ایک بندے کو چیک کیا، جب باری صحابی کی گئی علماء کے قلم کا رخ بدل گیا، اب چیک کرنے کی بجائے تعریف کر رہے، چیک کرنے کی بجائے فضائل بیان کر رہے، ذہن میں سوال آیا باقیوں کو چیک کیا، صحابی کو چیک کیوں نہیں کیا، باقیوں پر کلام کیا، صحابی پر کیوں نہیں کیا، باقی کے بارے میں تحقیق کی، صحابی کے بارے میں تحقیق کیوں نہیں، باقیوں کے بارے میں ریسرچ کی، صحابی کے بارے میں یہ معاملہ کیوں نہیں، وہ بھی تو انسان تھا، نبی نہیں امتی تھا، معصوم نہیں غیر معصوم تھا، ایک ایک کو چیک کیا، صحابی کو کیوں چھوڑا؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے یہ چار بندے امام بخاری، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع، ابو زرع
یہ 5 وہ ہیں جنہیں ہم نے چیک کیا. ابو ہریرہ وہ ہے جسے اللہ نے چیک کیا. ان کے ایمان کی گواہی ہم نے دی ہے. ابو ہریرہ کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے. ان کے تقوی کی گواہی ہم نے دی ہے. ابو ہریرہ کے تقوی کی گواہی خدا نے دی ہے. ان کے اچھا ہونے کی گواہی ہم نے دی. ان کے اچھا ہونے کی گواہی اللہ نے دی ہے. یہ بندہ معتبر ہے. ہم نے کہا ابو ہریرہ معتبر ہے. اللہ نے کہا اس کا تزکیہ ہم نے کیا. ان کا تزکیہ خدا نے کیا. ان کی تعدیل ہم نے کی. ان کی تعدیل اللہ نے کی. ان کی توثیق ہم نے کی. ان کی توثیق اللہ نے کی. اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت یافتہ اولئک ھم المفلحون، کامیاب اولئک الذین صدقوا، یہ سچے، اولئک ھم المتقون، یہ متقی ہیں. نہیں اس سے بھی بڑھ کر آگے کہنا چاہوں گا یہ وہ تھے جو گناہ پہلے کرتے، توبہ بعد میں کرتے، معافی بعد میں ہو. صحابہ وہ ہیں غلطیاں بعد میں ہو، اللہ معافی کا اعلان پہلے کر دے. یہ بعد والے وہ ہیں جنہوں نے امت سے سیکھا. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبوت سے سیکھا. بعد والے وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے طلبگار. یہ وہ ہیں جن کی اللہ کی رضا طلبگار. یہ وہ ہیں جو جنت میں جانے کے خواہشمند، جنت کے طلبگارے ہیں. صحابہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ کی جنت طلبگار. یہ جنت کو تلاش کرتے، جنت انہیں تلاش کرتی. ان کی خواہش یہ اے کاش جنت مل جائے. جنت کی خواہش یہ کاش صحابہ مجھے مل جائے. میں نہیں کہہ رہا جذبات میں نہیں، عقیدت میں نہیں، محبت میں نہیں، دلیل کی بنیاد پہ بات کر رہا. بخاری کی روایت، اللہ کے نبی بیٹھے، میرے نبی نے جنت کا تذکرہ کیا. جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ کیا. ان دروازوں سے گزرنے والے افراد کا تذکرہ کیا. کسی سے نمازی، کسی سے روزے دار، کسی سے حاجی، کسی سے زکات دینے والے. یہ ایک ایک دروازے سے گزریں گے. ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے نبی کی مجلس میں، ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ کے کسی امتی کو جنت میں تھوڑی سی جگہ بھی مل جائے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں اپنے علم میں اضافے کے لیے ایک حسرت اور خواہش اس کا اظہار کرنا چاہتا. جی میرے صحابی پوچھئے. فرمایا حضور سمجھ آ گئی. جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے سے ایک ایک گزرے گا. کیا آپ کا کوئی ایسا امتی بھی ہوگا میدان محشر ہو، جنت کے دروازے سامنے، یہ جنت کے سامنے جائے، جنت کے ہر دروازے کی خواہش یہ ہو یہ بندہ مجھ سے گزر کر جائے. جنت کی خواہش یہ ہو اے کاش یہ بندہ مجھ سے گزر کر جائے. یا رسول اللہ، امت جنت کے لیے ترسے گی. کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے لیے رب کی جنت ترسے؟ امت کی خواہش ہم جنت میں چلے جائیں. کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے بارے میں جنت کی خواہش اے کاش اس کے قدم میرے دروازے پہ لگ جائیں، اے کاش اس کے قدم میرے اندر آ جائیں. میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا نعم ارجو ان تکون منہم، ہاں ہاں بالکل ایسے ہوں گے. اور سوال کرنے والے میں رب کی ذات پر یقین کر کے کہتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کے سامنے جائے گا. لوگوں کی خواہش ہم جنت میں چلے جائیں. تجھے جنت دیکھے گی، اللہ کی جنت کی خواہش ہوگی یہ بندہ مجھ سے گزر جائے. اللہ کی جنت بھی ترسے گی اے کاش یہ بندہ مجھے مل جائے. اور یاد رکھنا نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہا میرا ایمان ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا نبی بولتا نہیں جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. میرے نبی نے فرمایا میرا صحابی تو ایسا ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کے سامنے جائے گا. جنت کی خواہش یہ بندہ مجھ سے گزر کر جائے. یہ ہوگا کون؟ صدیق اکبر. تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا. نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رش کے عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت میں جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا. صحابہ کرام ہماری طرح نہیں، جیسے نبی ہماری طرح نہیں ایسے ہی صحابہ بھی ہماری طرح نہیں. علماء فرماتے ہیں ہم کون ہوتے صحابہ کو چیک کرنے والے؟ ہم کون ہوتے چیک کرنے والے؟ جنہیں اللہ نے کامیاب فرما دیا، جنہیں اللہ نے پاس فرما دیا، جنہیں اللہ کریم نے عزتیں عطا فرما دی، جو نبی کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملاقات کر گئے. وہ نبی کے صحابہ ہوں تب، نبی کی ازواج ہوں تب، نبی کی آل ہو تب،
نبی کا گھرانہ ہو تب ہمارے ایمان کا حصہ۔ اللہ نے کامیابی کو نبی کے حقوق کے ساتھ جوڑا۔ میرے نبی کا حق یہ ہم نبی پر ایمان لیں، میرے نبی کا حق یہ ہم نبی کا ادب اور احترام کریں، تعظیم و توقیر کریں۔ 4 حقوق میں سے میں نے بڑے اختصار کے ساتھ 2 پر بات کی ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے نبی کے ان حقوق کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نبی پر ایمان لانے والا بنے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا محب بنے، اپنے نبی سے پیار کرنے والا، تعظیم و توقیر کرنے والا، ادب و احترام کرنے والا، اور ہر اس چیز کا ادب کرنے والا بنے جس کی نسبت اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی بے ادبی، نبی کے صحابہ، نبی کی آل، نبی کی ازواج، نبی کے گھرانے اور ہر اس چیز کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے جن کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔